دیکھیے یہ جو سبجیکٹ ہے نا آزاد کشمیر کا، لائک بلوچستان، لائک گلگت بلتستان، یہ اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن چکے ہیں۔ پہلی بار پی او کے کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے پاکستان کے خلاف ایک تقریر دی گئی ہے۔ کشمیر، آزاد کشمیر کو پنجاب نہ سمجھا جائے۔ پولیس کے ساتھ خصوصاً ان کی وردیاں چوکوں میں لٹکائی گئی تھی۔ کتنے شرم کا مقام ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ملک پاکستان کے لیے۔ پاکستانی بریگیڈیئر کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے۔ پاکستانی سینکوں کی پینٹیں اتار کر ہوا میں اچھال دی۔ پی او کے میں 200 سے زیادہ کشمیریوں کو مار دیا گیا ہے۔ جتنا ظلم کرنا ہے کر لیجئے، لیکن آپ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس کا بہرحال رزلٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا، جو کہ یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ دیکھیے یہ جو سبجیکٹ ہے نا آزاد کشمیر کا، لائک بلوچستان، لائک گلگت بلتستان، یہ اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن چکے ہیں۔ بلوچستان اب بنا ہے، مگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تو انڈیا کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز، پلیبسٹ، یہ سارے ان کا سٹیٹس کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ساری پرانی چیزیں ہیں، اور یہ اس کے اندر سارے نیشنل سیکیورٹی ایشوز انوالوڈ ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہلے دن سے ہی افیکٹو کنٹرول جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ کشمیر، آزاد کشمیر کو پنجاب نہ سمجھا جائے۔ یہ میدانی علاقے کی وہ ہے، پولیس ہے، وہاں پر پہاڑی علاقے میں جب جاتی ہے تو پھر پچھلی مرتبہ جب وہاں پر گئی تھی ان کے ساتھ کیا حشر نشر کیا گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے ساتھ خصوصاً ان کی وردیاں چوکوں میں لٹکائی گئی تھی۔ کتنے شرم کا مقام ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اس ریاست کے لیے۔ اور اب جو وہاں پر پولیس گئی ہوئی ہے، رینجرز گئی ہوئی ہے، وہ بالکل اس ماحول کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ آپ وہاں پر کیسے آپ نے اتنا بڑی نفری وہاں پر بھیج دی ہے؟ اور وہاں پر جو آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں لیاقت ملک صاحب، انہوں نے ابھی تک ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سچویشن کو کیسے ڈیفیوز کرنا ہے۔ پی او کے میں پاکستان کے خلاف بہت بڑی بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ پہلی بار پی او کے کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے پاکستان کے خلاف ایک تقریر دی گئی ہے۔ یہ تقریر سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ پہلی بار پی او کے کی جنتا نے پاکستانی سینا کی تلنا کتے سے کر دی ہے۔ کہا گیا ہے کہ پاکستانی بریگیڈیئر کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے۔ پاکستانی سینکوں کی پینٹیں اتار کر ہوا میں اچھال دی۔ اس وقت پی او کے میں بھینکر بوال چل رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پی او کے ہزاروں کشمیری پاکستانی سینا پر اچانک کیوں ٹوٹ پڑے ہیں۔ دراصل پاکستان پی او کے میں غیر قانونی الیکشن کروا رہا ہے، جس کا ویرودھ بھارت سرکار کے ساتھ ساتھ پی او کے کی جنتا کر رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پی او کے ہزاروں لوگ پچھلے 2 ہفتوں سے پاکستان کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری آرتھک استھتی بے حد خراب ہے، پاکستان نے ہمارے سارے راجنیتک ادھیکار چھین لیے ہیں، یہاں تک کہ پاکستانی سینا ہم پر بھینکر اتیاچار کر رہی ہے۔ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے ہزاروں لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ حکمرانوں دیکھ لو، ہم تمہاری موت ہیں۔ بوال بڑھتا دیکھ پاکستان کی سینا نے پردرشن کر رہے پی او کے لوگوں پر گولی باری شروع کر دی۔ پردرشن کر رہے کشمیریوں پر گولی باری کر دی۔ خبر ہے کہ پی او کے میں 200 سے زیادہ کشمیریوں کو مار دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ہنسا راولکوٹ میں دیکھنے کو ملی ہے۔ پاکستانی سینا کے حملے کے بعد پی او کے لوگوں کا غصہ بھی پھوٹ پڑا۔ پی او کے ہزاروں لوگوں نے پاکستانی سینا کو سڑکوں پر دوڑا دوڑا کر مارا۔ کئی جگہوں پر پاکستانی سینکوں کو پکڑ کر ان کی پینٹیں اتروا لی گئی۔ ان پینٹوں کو اس کے بعد آسمان میں اچھالا گیا۔ پی او کے لوگوں نے یہ دکھایا کہ جس طرح سے بھارت نے تمہاری پینٹیں اتروائی تھی، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق ستھانیہ لوگوں نے آزاد پٹن نام کے ایک بارڈر پوائنٹ کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے۔ یہ بارڈر پوائنٹ پاکستان کو پی او کے سے جوڑتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد 8 جون کی صبح پی او کے کی مسجد سے پاکستان کے خلاف ایک بڑا اعلان ہوا۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے کھلے عام پاکستانی سینا کو شیطان کہا گیا۔ آپ زور زبردستی اور پاور کے بل پہ اگر لوگوں کو آپ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور ان سے ان کا حق چھینیں گے، تو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ لوگ بیٹھ کر بات سنیں۔ اب یقیناً لوگ باہر نکلیں گے، آپ کے ساتھ پروٹیسٹ بھی ہوگا، اور آپ وہ کام جو بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر جو ہے ان کو مل جائے، اس بات کی کوشش بھارت کافی ٹائم سے کر رہا ہے۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے،
تو آپ ان کا کام اور آسان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب ظاہر ہے یہاں پہ کشمیر کے لوگ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہیں گے اور نہ ہی چاہتے ہیں. یہ بات اب کھل کھلا کے سامنے آ گئی ہے. اچھا. کیونکہ دونوں اسٹیبلشمنٹس جو ہیں یہ نہیں چاہیں گی کہ اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آئے جو کہ دوسری اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہو جس میں. تو اسی لیے ان کے اوپر دونوں اسٹیبلشمنٹ بڑا کڑی نظر رکھتی ہیں. اچھا. پہلی بات تو یہ اسی لیے جو بھی آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ نامینیٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے تاکہ یہ اسٹیبل رہے اور یہ جیسے نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں، فارن پالیسیز ہیں یا دوسری بھی ہیں، ان کو فالو کریں. سو ایک تو یہ، اور انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا وہاں کشمیر میں نیو دلی، اور اب تو انہوں نے اسٹیٹس بھی چینج کر دیے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو. اچھا، تو مگر ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم اس کو نہیں چینج کرنا چاہتے، کیونکہ اگر ہم نے اپنا موقف، پرانا موقف چینج کر لیا، جو بھی ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے جو ریزولوشن جس کی بیسس کے اوپر ہم اپنا کشمیر کا کیس ریسٹ کرتے ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. پھر تو انڈیا کہے گا آپ بھی نہیں مانتے. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا جی ہم نہیں مانتے، آپ تو ریزولوشن جو ہیں وہ اسی کے بجائے پلیبسٹ کریں آپ. تو اور جو ان کا اسٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا اور کشمیر، آزاد کشمیر کا، اس کو ہم چینج نہیں کرنا چاہتے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 75 سال ہو گئے، نیلی 80 سال ہونے جا رہے ہیں، اور بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور بہت سی انڈیا کے اندر بھی انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دی ہیں، کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں کر لی. اسی لیے جنرل مشرف جب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈسکشنز کی تھی انڈیا کے ساتھ وہ یہی تھی کہ اس کا کوئی سیٹل کرتے ہیں، آؤٹ ریزولوشنز اپنی جگہ پہ رہیں، وہ 50 سال کے بعد دیکھ لیں گے ہم. مگر ان دا مین وائل دونوں کشمیر کو اکٹھا کر دیا جائے ایڈمنسٹریٹولی. آپ اپنا موقف رکھیں، ہم اپنا رکھتے ہیں، مگر مسئلہ تو حل کریں نا. لڑائی جھگڑے بند ہو گئے ہمارے، اور کشمیریز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ 4 پوائنٹ سولوشن تھا. تو خیر وہ نہیں ہوئی، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، سیپریٹ ایشو. مگر بات یہ ہے کہ دا پوائنٹ آئی میکنگ از دیٹ انڈین اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیپ اے ویری کلوز واچ کہ کشمیر، گلگت میں، بلتستان میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹس نہ ہوں جو کہ آپ کے دشمن کو سوٹ کرے یا آپ کے جو سٹانس ہے اس کو خراب کرے. تو وہ کیوں ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں امن سے رہنے دیا جائے، ہمیں زندہ رہنے دیا جائے. تو اس کے لیے وہ یقیناً بھارت کی طرف دیکھیں گے جہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، جہاں پر حالات جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے نارمل ہیں اور چل رہے ہیں بہترین. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی اپوزیشن موجود ہے، وہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو وہاں کی سرکار سے خوش نہیں ہے، لیکن یہ جو مار کاٹ اور جو خون خرابہ پاکستان اسٹیٹ کر رہی ہے کشمیر میں، آزاد کشمیر یا POK میں، اس طرح کی کوئی چیز ہمیں بھارت سائڈ کشمیر پہ نظر نہیں آ رہی. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر تو ہمارا ہے، اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. میرے خیال ہے شرم آنی چاہیے اس وقت پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو، اور ان لوگوں کو جو گورنمنٹ لاتے لے جاتے ہیں کہ جو حالت انہوں نے اس وقت کشمیر کی کر رکھی ہے. اس قسم کی بہت ویڈیوز میرے پاس آ رہی ہیں، تو میں نے ابھی آپ کو 2-3 ہی دکھائی ہیں، ورنہ بے شمار ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان کے تمام ہی جرنلسٹ جو ہیں ان کو ریسیو ہو رہی ہیں، جس میں کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے دعائیاں دے رہے ہیں. وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگوں کو مت مارو. جو خون کی ندیاں آپ نے کشمیر میں اس وقت بہا رکھی ہیں وہ اسی پانی میں شاید چلی جائیں گی جو پانی آپ جو ہے لینے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے. اور جس طرح سے جو ابھی ایک صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ سرخ سلام پیش کر رہے تھے، اس پہ یقیناً پاکستان کے اسٹیٹ کو شرم آنی چاہیے. بہرحال کشمیر کے اس سے پہلے بھی کچھ پروٹیسٹ ہوتے رہے جس میں رینجرز کو اور پاکستان کی پولیس کے لوگوں کو جو ہے اٹھا کے کشمیر کے لوگوں نے جو ہے اوپر سے پھینکا جا رہا تھا، اور وہ 1-2 سال پہلے ہم نے وہ سب حالات بھی دیکھے تھے. لیکن لگتا ہے کہ جیسے ہم ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھتے، تو ابھی بھی ہم نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا ہے. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو ہمیشہ اسی طریقے سے پاکستان کی اسٹیٹ نے کیا ہے کہ جیسے کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے، اسی طور پر ان کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس وقت گلگت بلتستان میں جو ہے وہ جیسے بندر بٹائی کہتے ہیں نا کہ جی اپنے حصے بکرے جو کیے جا رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو کو کچھ سیٹس دے دی گئی ہیں، اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ جی اب جو بجٹ آئے گا یا کوئی اور چیز آئے گی تو آپ نے شور نہیں مچانا ہے اور آپ نے ہماری ہاں میں ہاں ملانی ہے. تو وہ ہاں میں ہاں ملانے کو تیار ہو گئے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ PMLN کے ساتھ مل کر ایک بھیانک قسم کا، یا کہیے کہ بہت ہی ایسا بجٹ جو کہ عام پبلک کو تکلیف دے گا اس کو پاس کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب آزاد کشمیر کے لیے بھی
इसी तरह की बातें हो रही होंगी और इसी तरीके से आपस में जो है वो बांट रहे होंगे, और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, उनसे ना तो पूछा जा रहा है, ना इजाजत ली जा रही है, और ना ही उनकी बात सुनी जा रही है। इस वक्त सरकार ने बिल्कुल एक तरह की जो डिक्टेटरशिप कही जाती है वही पाकिस्तान में चल रही है, और इन लोगों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, जिस तरह से इनकी जानें ली जा रही हैं, उस पे यकीनन जैसे मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान स्टेट को शर्म आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनको किसी तरीके से भी शर्म आएगी। और उसके बाद बार बार ये दावे करना, क्लेम करना बार बार कि जी कश्मीर तो हमारा है और कश्मीर को हम ले लेंगे, तो भाई ये कश्मीर भी आपके पास रहने वाला नहीं है। आज की तारीख में लिख लीजिए, आपकी जो हरकतें, आप जिस तरीके से पाकिस्तान में लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, जो हालत आपने बना के रखी है बलूचिस्तान में, KPK में, आज़ाद कश्मीर में, वो आपकी जो हरकतें हैं ये एक दिन आपको बहुत भारी पड़ने वाली हैं। और चाहे आप कितने ही जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लीजिए, उनके मुंह बंद कर दीजिए, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दीजिए, जितना जुल्म करना है कर लीजिए, लेकिन आप जो हरकतें आप कर रहे हैं उसका बहरहाल रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा, जो कि यकीनन आपको पसंद नहीं आएगा। कैसे चलाना है, मुतज़ाद खबरें भी सामने आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो बयानात भी सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे खसूसन, और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब तक जो रेंजर्स के तकरीबन 109 एहलकारों को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम इनको इज्जत के साथ इनको बॉर्डर हम क्रॉस करा देंगे, मतलब यह है कि आज़ाद कश्मीर और जो पंजाब का बॉर्डर है। अच्छा, एक तो ये खबर है, फरहान साहब ने ये जो वार्निंग दी, उन्होंने कहा है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि वहाँ पर ये जो सिक्योरिटी भेजी है अपनी तरफ से, तो इन्होंने बहुत बड़ी नफरी भेजी है कि हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि वहाँ पर इनके साथ क्या होने वाला है। नंबर एक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जनाब। एक साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक मरतबा रऊफ़ कुलासरा साहब के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था। उन्होंने उनके साथ जो इजहार ख्याल किया था वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान था। आज 100% वो बयान उनका सच साबित हुआ है। उनका बयान एज इट इज़ हम आपके सामने रखते हैं, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा हम तज्जिया भी रखेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों की आखिरी नस्ल हैं जो पाकिस्तान से गैर मशरूत मोहब्बत करती आई है, नई नस्ल सवाल करती है, वो लड़ेगी इनके साथ। ये उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो नई नस्ल है ना, ये सवाल करेगी, मतलब जनरेशन Z की उन्होंने बात की है, जनरेशन Z की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके सवालों के आप जवाब नहीं देंगे तो वो आपके साथ लड़ेगी, आपका मुकाबला करेगी, आपको कबूल नहीं करेगी और आपके साथ नफ़रत करेगी। एक साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ये बयान हमने आपके सामने रखा है। आप खुद देख लें आज जो वहाँ पर हालात पैदा हो चुके हैं, उनकी नौयत है, और जो मोहब्बत और नफ़रत वाली वो जो कहानी है, क्या ये जो पेशीन गोई जो 3 साल पहले ये साबिक आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म ने की थी 100% सच साबित नहीं हो रही। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बड़े महाज पे, बड़े लेवल पे जो गलती है, रियासती लेवल के ऊपर जो मामलात हैं, उसके ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने अपना तज्जिया सामने रखा है। देखिए, उनका जो तज्जिया है ना, बेसिकली मुशाहिद हुसैन सैयद साहब डिप्लोमेट रह चुके हैं, सेनेटर हैं, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं हमने जनाब उनको तो सियासत में देखा है, हमारी उम्र से भी ज़्यादा उनका सियासी उनका तजर्बा है। अच्छा, उन्होंने ये जो बयान दिया है बेसिकली इसी तरह का उन्होंने बयान, पहले हम आपको बता दें, उन्होंने एक मतलब अफ़गानिस्तान के मुतालिक भी दिया था। हमने अफ़गानिस्तान को हम वो जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ था कि वहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर तक उसका कंसर्न है, अफ़गानिस्तान को हमने 5वां सूबा बनाना है, वो जो एक ट्रांसेंडिंग जो एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, एक अपरेटस हमने सेट करना था, वहाँ पर हम किस तरह नाकाम हुए, उसके शाखसाने आज हमें बाकायदा उन्हीं लोगों के साथ जिनकी हमने हिमायत की थी माजी में, उनके साथ हमें जंग करना पड़ गई है कि भाई सुधर जाओ, उनको ठीक करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।